قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز لائق عزت تکریم ناظرین سامعین اور حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی برکتیں اور آج کے دن ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ رمضان شریف گزرا، مجھے تو اپنی زندگی کا یہ سب سے تیزی کے ساتھ گزرنے والا رمضان شریف محسوس ہوا۔ ابھی ہم تیاری کر رہے تھے کہ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، اور رمضان شریف کو گزرے ہوئے تقریباً کوئی ایک ہفتہ بھی ہو گیا۔ خیر، خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رمضان کے بعد بھی اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لیا، یہ نیکی کا کام ہے اور اس کا 10 گنا اجر، اس کا 700 گنا اجر، یہ سارے اجر ہم گنتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ایک کے بعد دوسری نیکی کی توفیق جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ آج 7 شوال المکرم ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایسے ہی 3 ہجری میں ایک 7 شوال کا دن آیا تھا، بس وہ دن جمعے کا نہیں، وہ ہفتے کا دن تھا، جب مدینہ شریف میں کفار قریش، کفار مکہ کی طرف سے صدائیں بلند ہو رہی تھیں، انتقام انتقام، ہم آ گئے ہیں بدر کا انتقام لینے کے لیے، ہمارے جتنے سردار تم نے بدر میں مارے تھے آج ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے جو سرداری کرنے والا تھا وہ ابو جہل تھا کہ جو مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا گیا، لیکن آج احد کے میدان میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مجاہدین کا میدان سجا تھا، اور کفار کی طرف سے جو ان کے لشکر کی کمان کرنے والا وہ اس وقت ابو سفیان کے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے دن، مسلمانوں کی طرف سے لشکر کی کمان کرنے والے سرور کونین فقر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور اس دفعہ بھی یہ بڑی تیاری کے ساتھ کفار قریش آئے۔ یاد رہے کہ آج 7 شوال المکرم ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری عورتوں کو یہ دن یاد ہونا چاہیے کہ 7 شوال کا دن وہ عظیم ہے کہ جس میں حق اور باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ دوسری بڑی جنگ تھی، غزوہ احد، کہ جس میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ بدر کے میدان میں کفار جب اپنی شکست پا چکے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی بدر میں جب تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگ گئیں اور پرچم اسلام جب سرکار کے غلاموں نے بدر کے میدان میں جو ہے وہ اونچا کر دیا،
یہ اپنے بڑے غرور اور گھمنڈ میں آئے تھے 1000 کے قریب کا لشکر لے کر، لیکن 313 کہ جنہوں نے آدھی آدھی کھجورے کھا کر، پیوند والی وردی پہن کر، زنگ آلو تلواروں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے 1000 کو مٹی جب چٹا دی تھی، تو اس کے بعد سے ہی کفار مکہ وہ اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے کہ ان قریب جو ہے وہ ہم دوبارہ ایک اور مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ڈر اور خوف ان کو ستا رہا تھا کہ اگر ہم نے اسی وقت ریاست مدینہ منورہ کو نہ ڈھایا تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس ریاست سے جو سورج طلوع ہو رہا ہے اس کی روشنی مشرق اور مغرب، شمال، جنوب ساری سمتوں میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اور ان کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکے والوں کی ساری تجارت ہوتی تھی ملک شام کے ساتھ، اور مکے والا کرے نہ کرے اس کو گزرنا اسی جگہ سے پڑتا تھا کہ جہاں پر سرکار کے غلام اپنی ریاست مدینہ منورہ بنا چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو سب سے زیادہ ڈر تھا کہ کسی بھی طرح سے اس ریاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور بڑی انہوں نے تیاری کی۔ اور یہ 3000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے یہ لوگ روانہ ہوئے، 200 گھوڑے، 300 اونٹ، اور اس دفعہ بھی انہوں نے وہی بدر کی جاہلانہ حرکتیں وہ انہوں نے اس دفعہ بھی کی تھی کہ اپنے ساتھ ناچنے اور گانے والی عورتیں یہ لے کر آئے تھے، اس گمان کے ساتھ کہ بدر میں تو ہماری تعداد 1000 تھی اور اس دفعہ ہماری تعداد 3000 ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مشورہ کیا، اور آج مشورہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینہ شریف سے باہر جا کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے سرور کونین سے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مدینہ شریف سے باہر جا کر یہ جنگ لڑی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے اب کمر کس لی اور تلواریں انہوں نے جو ہے وہ اپنے نیام میں جب سجا لی۔ آج بھی آپ مسجد نبی شریف کا غالباً وہ باب عمر ہے، اگر آپ اس سے سیدھا نکل کر مسجد نبی شریف کی جو سیدھی سڑک جا رہی ہے احد شریف کی جانب، اگر آپ اس سڑک پر کوئی 200-300 قدم چلتے ہیں تو آپ کے بائیں طرف جو ہے وہ ایک علاقے کی پلیٹ لگی ہوئی نظر آئے گی، حی الدرا، درا کہتے ہیں اس زرا کو، اور یہ وہی مقام تھا کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس روز اپنی زرا پہنی تھی۔ تو اس دن سے لے کر آج تک اس علاقے کا نام ہی حی الدرا یعنی زرا کا محلہ وہ پڑ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ احد شریف میں تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کی تعداد ابتدا میں 1000 تھی، لیکن احد پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق اپنے 300 جو ہے وہ لڑنے والوں کو لے کر یہ واپس پلٹتا ہے، اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے جنگ لڑی جائے، اب چونکہ میرے مشورے کو نہیں مانا گیا لہٰذا میں اس جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ بےمان منافق تھا، سامنے سے وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، اور وقت آنے پر مجبوری میں وہ نعت بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ اندر سے پکا کافر تھا، اور وہ واپس وہاں سے پلٹ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 700 غلام جو ہے یہ احد کی وادی میں پہنچ گئے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 مجاہدین کو احد کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں جبل الرمات، اس پر جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جنگ کسی بھی دھارے کے اندر چلی جائے تم لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انتقام کی آوازیں لگاتے ہوئے یہ کفار مکہ اور ان کی عورتیں
انہوں نے ناچنے اور گانے والی عورتیں بھی آگے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ جو ان کے مردوں کو تیش دلاتے، جوش دلاتے، اور اس طرح کے جو ہے وہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ جس سے کہ ہمیں بدر میں ایسے مارا، یاد کرو تم اپنے باپ داداؤں کو کہ کس طرح سے ان مسلمانوں نے ان کا قتل عام کیا، اور یہ اور وہ، تاکہ ان کا جو ہے وہ اور زیادہ غصہ بڑھایا جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کہ جب پہلا تیر کفار کی جانب سے چلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ غلام کی جن کی ڈیوٹی تھی تیر اندازی کے اوپر، انہوں نے کفار پر اتنے تیر برسائے کہ پہلے حملے کے اندر ہی کفار مکہ کے قدم احد میں اکھڑ گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ سمجھے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اور انہوں نے بس یہ کیا کہ جہاں سے رسول پاک نے ہٹنے سے منع کیا تھا انہوں نے اپنی وہ جگہیں چھوڑ دیں، اور وہ پہاڑوں سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جب آتے ہیں، اور یہ سارا ذکر قرآن مجید میں رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کون ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن سن لو رسول پاک کے صدقے اللہ نے آج بھی تم تمام صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور اسی کے بعد والی آیت میں رب کریم نے فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ جب تم جو ہے وہ منہ موڑ کر جا رہے تھے اور ایک جماعت اس وقت بھی رسول پاک کے ساتھ کھڑی ہوئی تم کو بلا رہی تھی، لیکن تلواروں کی ان جھنکاروں کے اندر اور میدان جنگ کے اس گھمسان لڑائی میں کیا تم کو وہ آوازیں نہیں پہنچی کہ تم نے پلٹ کر اپنے ان ساتھیوں کی طرف تم نے آنا تھا؟ یہ ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں پورا جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 153 اس کے اندر جو ہے یہ سارا ذکر رب کریم نے فرما دیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب نیچے کی طرف آ گئے تو پھر دوبارہ سے انہوں نے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے کفار کے لشکر کو حضور نے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حال کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ تو جب وہ اپنی جگہوں سے ہٹ گئے تو کفار کو موقع مل گیا اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی حملے کے اندر پھر جو اچانک شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، اور آج ان میں امیر طیبہ، شاہ بطحہ، سید الشہداء، عم الرسول، اسد اللہ ورسولہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی جو ہے انہوں نے تیر چلائے، اس لیے کہ کفار کا سب سے پہلا ہدف یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح سے اس نور کو کہ جو اللہ نے روشن کیا ہے ہم کسی طرح سے اس نور کو بجھا دیں، اور وہ اپنی پوری کوشش اسی پر کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آج رخسار مبارک سے جو ہے وہ لہو بہ رہا تھا، پیشانی مبارک سے جو ہے وہ خون بہ رہا تھا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یا تو شہید ہوئے سامنے کے، یا پھر یہ روایت ہے کہ دندان مبارک کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جو اب تک کوئی ادھر اور کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن جب اپنے رسول پاک کے اس لہو لہان چہرے کو دیکھا تو سب اپنی جانوں کی فکر کو بھول گئے اور دوڑ پڑے رسول کریم کے دربار میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے پھر جو ہے وہ چاروں طرف سے انہوں نے اس طرح سے گھیرا ہے، اور وہاں پہ چاروں طرف سے جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ غلام کہ جن میں سر فہرست نام آتا ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا رضی اللہ عنہ،
حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت سیدنا شماس بن عثمان کا. اور یہ شماس تو وہ پیارا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد کہ جب اپنے پیاروں کے جنازے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھائے تو جب شماس کا جنازہ آیا فرمایا اس کو تو ایسے ہی دفن کر دو. سرکار آپ جنازہ پڑھائیں گے اللہ اس کی قبر میں نور بھر دے گا. فرمایا کہ میں جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی میں اپنے دائیں جانب دیکھتا تو مجھے شماس نظر آتا، میں اپنی بائیں جانب دیکھتا تو مجھے شماس نظر آتا، میں سامنے دیکھوں تو شماس، میں پیچھے دیکھوں تو شماس، شماس چاروں طرف میرے ایسے گھوم گھوم کر وہ مسکراتے ہوئے کفار کے تیروں کو اپنے سینوں پر اور اپنی پشت پر جو ہے وہ سہ رہا تھا. فرمایا کہ احد کے تمام شہداء میں آج شماس سب پہ بازی لے گیا ہے، اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے، اسے ساری نیکیاں اللہ نے عطا کر دی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سارے پیارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو خود آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ لوہے کی جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے، اس کے دونوں طرف کے جو سریے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رخسار میں جب کڑنے لگے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں سے اس لوہے کو سیدھا کر کے اس خود کو سرور کونین کے سر انور سے اتارا جائے، لیکن جب دیکھا کہ ہاتھوں سے نکالنے میں حضور کے رخسار مبارک پر ان کے ہاتھ گڑ لیں، کہیں میرے ہاتھ کے سبب میرے رسول پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہوں نے پھر ہاتھ کو چھوڑا اور اپنے دانت کو لگایا ہے اور دانتوں سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ جو لوہا تھا خود کا اس کو جو ہے انہوں نے رخسار مبارک سے نکالا اور اسی اثنا کے اندر ان کے سامنے کے جو دانت تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دانتوں کی شہادت کیا ہے، ہم تو اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے نبی کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کھڑے رہنا. ہماری ماں نے جب ہم کو دودھ پلایا تھا تو عشق رسول کی یہ گٹی بھی جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اپنے غلاموں کی بڑی فکر تھی. فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سعد بن ربی نہیں دکھ رہے، وہ پیارا انصاری کہ جو ابتدا میں کلمہ پڑھنے والا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ اسلام میں سبقت کرنے والے حضرت سیدنا سعد بن ربی. دیکھو تو صحیح میرا سعد کہاں چلا گیا. سرکار اتنی گھمسان کی جنگ میں آپ کو اپنے ان غلاموں کی پڑی ہے، اس حال میں کہ خود آپ کا رخ زیبا جو ہے اس کو لہو جو ہے وہ چوم رہا اور یہ سارا نظارہ سامنے ہے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں جب سعد سے ملا تو وہ منظر میں پھر اپنی زندگی میں بھولا نہیں. سعد نے کہا کہ میری قوم انصار کو میرا سلام کہنا. کہا کبھی اس کی سانس آتی تھی، کبھی اکھڑ جاتی تھی، کبھی آواز نکلتی تھی، کبھی تھم جاتی تھی، اور وہ اس کی شہادت کے بالکل آخری لمحات اور وہ آخری اس کے الفاظ تھے. اور اس میں سعد نے پھر یہ کہا کہ میری قوم کو میرا سلام کہنا، میرے رسول کو بھی میرا سلام کہنا، اور اے میرے جوانوں سن لو، رسول پاک کے جانبازوں سن لو، نبی سے محبت کا دعوے کرنے والوں سن لو کہ جب تک تمہارے جسم میں آخری مرتبہ پلک جھپکنے کی سکت باقی ہے تم نے اس وقت تک اپنے نبی سے وفا کرنی ہے. اور یہ کہنے کے بعد حضرت سعد بن ربی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے وقت میں کہ جب بھی غلام مشکل میں ہوتے ہیں نا تو سرکار اپنے غلاموں کو مشکل میں دیکھ نہیں پاتی. غلاموں نے آج یہاں پر اپنے پیاروں کے جسم شہادت کے، اور وہاں پر ہوا یہ تھا کہ ان کے جسموں کو جو ہے وہ کاٹا گیا، ناک اور ان کے جسم کو مسلح بنایا گیا، اعضاء جو ہے وہ جسم کے وہ کاٹے جا رہے تھے. تو ایسے وقت میں کہ غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، رب کریم فرما رہا کہ تم پر بہت بڑا جو ہے یہ غم پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے اپنی جگہوں کو جب چھوڑ دیا تھا
تو یہ سارا جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑ گیا۔ اب یہاں پر اقلی صلاۃ و تسلیم، صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جنگوں میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور جب بھی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی اور ایسے لمحات ہوتے کہ ہم لوگ اپنے غموں میں ڈوب جاتے، یا ہماری جو ہے وہ کمزوری وہ ہم پر جب غالب آنے لگتی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف ایک مرتبہ دیکھ کر ہم کو مسکراتے، قسم خدا کی حضور کی ایک مسکراہٹ پر ہمارے جسموں میں پھر دوبارہ سے قوت آ جاتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ پھر اپنے غلاموں کی جانب دیکھا کہ غلام سارے جو ہے وہ پریشان ہے، اب لیجئے جہاں پر تلواروں کی جھنکاریں ہوں اور میدان میں جو ہے وہ گھوڑوں کے غبار اڑ لیں، اور جہاں تلواریں ٹکرا رہی ہوں، ایسے وقت میں کہ جہاں پر شہادتوں کا ایک عظیم سلسلہ بن چکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی میں فرماتے کون ہے کہ جو آج مجھ سے میری یہ تلوار لے گا۔ لیجئے جناب تبرک بٹ رہا، احد کے میدان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس تبرک کو عطا فرما رہے، کون ہے کہ جو میری اس تلوار کو آج مجھ سے لے گا۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے دوڑ پڑے، حضور مجھ کو چاہیے، حضور مجھ کو چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اس تلوار کو لے گا اسے پھر اس تلوار کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی یہ سنا تو سارے بیٹھ گئے سوائے 3 کے جو کھڑے رہے، ان میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا زبیر بن عوام تھے، اور حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو دجانہ نے کہا سرکار مجھے دیجئے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ فرمایا تم کو پتا ہے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کبھی بھی یہ تلوار کسی مظلوم کے سامنے نہ آئے، اور کوئی بھی ظالم جو ہے وہ اس تلوار سے بچ نہ پائے، اور اس تلوار کو وہی اٹھائے گا کہ جو کبھی میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ ابو دجانہ نے کہا سرکار مجھے یہ ساری شرطیں منظور۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار دی۔ آپ کو پتا ہے ابو دجانہ کون ہے؟ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو اپنا نائب مدینے میں جس کو بنایا تھا اس کا نام ابو دجانہ ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہی ابو دجانہ کا نام اس سے مشہور تھا کہ جو اپنی اکیلی شخصیت کے اندر 1000 مردوں کی طاقت رکھتا ہے وہ ابو دجانہ ہے۔ اکیلے وہ 1000 کا لشکر تھا حضرت ابو دجانہ، اور سرکار کی تلوار جب ان کے ہاتھ میں آئی ہے نا تو وہ میدان جہاد اور شہادتوں کے انبار ہونے کے باوجود مارے خوشی کے صحابہ کہتے ہیں ابو دجانہ پلٹ کے ایسے جا رہا تھا جیسے رسول پاک کے دربار کا کوئی ببر شیر جا رہا ہو، اور وہ اپنے لفظوں کے اندر شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج رسول پاک نے مجھ کو یہ تلوار عطا کر دی ہے، اور میں مرتے دم تک اس تلوار کا جو ہے وہ حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ سامنے کفار قریش، کفار مکہ کی عورتیں تھیں جو اپنے جوانوں کو تیش دلانے کے لیے وہ بڑے ہی شعر و شاعرانہ کے انداز میں شاعری ان کی تھی۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں مجھ کو یہ آیا کہ ان عورتوں کے وہ الفاظ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور میری تلوار میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کانپ رہی تھی غصے کی کیفیت میں، اور ایسے وقت میں مجھے جیسے ہی خیال آیا کہ یہ تلوار میرے رسول پاک کی ہے اور میں اپنے رسول کی تلوار سے کسی عورت کو نقصان پہنچاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو دجانہ یہ تو رسول کی تلوار کی توہین ہوگی، اور فرمایا کہ میں نے پھر ان عورتوں کو چھوڑا، اور اس کے بعد میں ان کے لشکر میں جو ہے وہ میں گھس جاتا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس پیارے صحابی کا نام کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہا، اور یہاں تک کہ ختم نبوت کے منکر مسیلمہ کذاب کو مارتے وقت اسی جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کی۔ وہ بدر میں بھی رہا، وہ احد میں بھی رہا، وہ خندق میں بھی رہا، وہ خیبر میں بھی رہا، وہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ سایہ بن کے وہ چلتا رہا۔ لیکن حضرت ابو دجانہ جانتے، جب کبھی کسی نے پوچھا یہ سننے کی بات، ابو دجانہ یہ بتاؤ کہ
تم کو اپنے وہ کون سے عمل کے جس پر یقین ہے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا؟ تو ان کا یہ کہنا ہی کافی ہوتا، میں بدری ہوں اور سارے بدری بخشے ہوئے، میں تو احد میں بھی تھا، میں تو حضور کے ساتھ ہر سفر میں تھا، میں نے اپنی زندگی پوری حضور کے قرب کے اندر گزاری، مجھ سے بڑھ کر جنتی کون ہو سکتا؟ لیکن ابو دجانہ نے جب جواب دیا تو دنیا حیرت سے آج تک ان کے اس جواب کو سوچ رہی، نہ بدر کا نام، نہ احد، نہ خیبر، نہ خندق، نہ نماز، نہ اپنے کسی بھی عمل کا۔ فرمایا کہ میرا ایک عمل ہے صرف کہ جس پر مجھ کو یقین ہے کہ اللہ اس عمل کے سبب میری بخشش کرے گا۔ جانتے ہیں وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، اور آج تک میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں نہ کینہ رکھا تھا، نہ میں نے کبھی بغض رکھا تھا۔ فرمایا مجھے اپنے اس عمل پر یقین ہے کہ رب کریم میری اس عمل کے سبب جو ہے وہ بخشش فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لخت جگر نور نظر سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا، اور وہاں سے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ بہن ہے، وہ جب آتی، میرے سرکار کی پھوپھی جان، بھائی حمزہ کہاں ہے؟ بھائی حمزہ کا آقا علیہ السلام نے انہی کے صاحبزادے سے فرمایا کہ کسی بھی طرح سے ہو سکے والدہ کو تم روکو، اس لیے کہ چچا حمزہ کے جسم کا جو حال کیا گیا ہے، بہن کا کلیجہ پھٹ جائے گا وہ منظر دیکھ کر، اور ان کو وہیں پر روک دیا جائے۔ میں 2 چادریں لے کر آئی ہوں، میرے بھائی حمزہ کو ان 2 چادروں سے کفن دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل انصاف ہوگا، اگر چچا حمزہ کو کفن دیا جا رہا تو میرا پیارا مصعب بن عمیر بھی تو ہے، یہ مکے میں سب سے قیمتی لباس، اس زمانے کے برانڈ کے جو جوڑے آپ کہہ لیں وہ اس وقت میں پہنتا تھا، سب سے قیمتی لباس، سب سے مہنگی مشک وہ لگاتا تھا، جس گلی سے وہ گزر جاتا تھا تو گھنٹوں اس کی خوشبو سے مکے کی گلیاں مہکتی تھی۔ لیکن جب حضور کی زلفوں کا اسیر بنا تو وہ کپڑے چھن گئے، وہ عطریں چلی گئیں، گھر کے دروازے بند کر دیے گئے، مکے کی گلیاں تنگ کر دی گئیں، وہ حبشے کی طرف چلا گیا، اور حبشے سے جب واپس آیا اور حضور کے سامنے کھڑا تھا تو آج اس کے بدن پر کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے تھے یہ مصعب وہی ہے نا جو مکے میں سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا؟ تو مصعب نے بھی یہی کہا ہوگا حضور اس لباس کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے اب جو اپنے بدن پر یہ زیب تن کر لیا ہے یہ تو میرے سرکار بھی پیوند والے پہنتے ہیں، غلام نے بھی آج پیوند والے پہن لیے ہیں۔ اور آج وہ مصعب اپنے اس پیارے آقا پہ قربان ہو چکا تھا۔ اس احد کی وادی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو کہ مصعب دنیا سے جائے اور اس کے بدن پر کفن بھی نہ ہو، یہ انصاف نہیں۔ فرمایا کہ یہ چھوٹی چادر مصعب کو دی جائے، ان کے چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پیروں کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آقا نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو ڈھانپو اور پیر پر جو ہے وہ گھاس ڈال کر اس طرح سے ان کی جو ہے وہ تدفین کی جاتی ہے۔ سوچنا ہمیں صرف یہ، کیا ہمارے دل مطمئن ہے ہمارے اپنے عملوں سے؟ ہم کوئی بھی کام اگر کرتے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، شوال کے جو 6 روزے اگر ہم وہ رکھیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں، یہ سب سے میرا سوال ہے کیا دل ہمارا مطمئن ہے کہ ہم نے یہ کام محض رضا الہی کے لیے کیا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہایا ہے، تو کیا ہمارے یہ سارے عمل بھی ہمارے رب کی رضا کے لیے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا سے جاتے ہوئے تو چلے گئے، لیکن آج بھی احد کی وادی میں کہیں شماس کی خوشبو سے سما مہک رہا ہوتا ہے، کہیں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور حضور کے وہ 70 صحابہ آج بھی احد کی وادی میں وہ چمک رہے، اور ان پر رحمتوں کی وہ برسات ہر وقت ان پر جو ہے وہ برس رہی ہے، اور ان کو پھر تمغہ قرآن نے ایسا عطا کیا کہ رہتی دنیا میں ان کو یہ خراج تحسین پورا جہاں پیش کرتا رہے گا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں ارگز مردہ گمان بیان کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں،
اور ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.